اب بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات کا ازالہ کر دوں۔ شکوک ہیں، شبہات ہیں لوگوں کے دلوں میں، سوالات ہیں، تو تھوڑا سا ان کو کلیئر کرتا چلوں۔ لوگ ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورا کنبہ لٹ گیا، تہ و تیگ ہو گیا، شہید ہو گیا پورا کنبہ۔ تو ظاہری طور پر تو یزید کی جیت ہو گئی۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ جیتا تو یزید، کم فہم ہیں لوگ، کم فہم ہیں، ادراک نہیں رکھتے۔ یاد رکھنا، جسم فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے تو اس کو کامیابی کہتے ہیں، ناکامی نہیں۔ اب اس کی میں ایک مثال دے دوں آپ کو۔ آپ یہاں سے 100 آدمیوں کو بھیجتے ہیں، 100 سپاہیوں کو بھیجتے ہیں، اپنے 100 بندے آرمی کے بھیجتے ہیں کوئی مشن دے کر، ٹارگٹ دیتے ہیں۔ اب وہ گئے 100 آدمی اور 100 کے 100 واپس آ گئے خیریت کے ساتھ، کوئی بھی شہید نہیں ہوا، لیکن مشن بھی مکمل نہیں ہوا، مشن بھی مکمل نہیں ہوا۔ تو اس کو آپ یہ کہیں گے کہ مشن میں ناکامی ہو گئی، یہی کہیں گے نا کہ ناکامی ہو گئی، یہی کہیں گے۔ اور آپ نے 10 آدمیوں کو بھیجا اور 10 کے 10 شہید ہو گئے، لیکن مشن کو مکمل کر دیا، مشن کو مکمل کر دیا، تو اب وہ ناکامی نہیں رہی، وہ کامیابی ہے، کیونکہ جو مشن دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ جسم کے پرخچے اڑ جائیں، سارے بھی شہید ہو جائیں، لیکن مشن مکمل ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی امام عالی مقام کا مشن کیا تھا؟ ہاں، مشن یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے اپنے نانا کے امت کو یزیدیوں سے پاک کر دو۔ کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ پھر دوسری، چوتھی، پانچویں، 10ویں، 14ویں صدی اور اس کے بھی بعد کوئی یزید دوبارہ پیدا نہ ہو۔ 1400 سال گزر گئے، یزید نام رکھنا بھی لوگ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہر جگہ حسین ہے، یزید کو تو بدبخت کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، امام کو امام عالی مقام کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، امام کو امام عالی مقام کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ناکامی نہیں ہے، یہ کامیابی ہے۔ 72 شہید ہوئے، 73 شہید ہوئے، جو بھی شہید ہوئے، مشن تو مکمل کر گئے نا۔ اگر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کرامت کا سہارا لیتے، بے شمار آپ کے پاس اختیارات تھے۔ جب آپ گھوڑے کو ایڑی مار کر چلنے لگے نا، حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جنگ میں جانے کے لیے، تو جبرائیل آتا ہے
ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل آتا ہے، دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ جنوں کا سردار تھا، اس قبیلے کا سردار تھا جس پورے قبیلے کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کلمہ پڑھایا تھا، جنوں کے قبیلے کو، اس کا سردار تھا۔ ایک روایت میں آیا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، خیر جو بھی تھے، اس نے آگے عرض کی کہ اے امام مجھے اشارہ فرما دیں، میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مسل دوں گا یزید کی فوج کو، صرف آپ اپنی ابرو مبارک سے ایک اشارہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ناانصافی ہوگی کہ فرشتوں کو انسانوں سے لڑوا دیا جائے، فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے، وہ تو نظر کسی کو نہیں آئے گا، سب کو مار دے گا۔ اب اس نے آگے جبرائیل تھا، اس نے سوال امام عالی مقام کو ایسا ڈال دیا کہ جس کا جواب دینا بھی فقط امام کا ہی کام تھا۔ اس نے کہا کہ اے امام عالی مقام، آپ کے نانا نے بھی تو جنگ بدر میں فرشتوں کو بلوایا تھا اور انسانوں سے لڑوایا تھا۔ اب اس کا جواب یہ کسی عام شخص کی بس کی بات نہیں تھی۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس انوائرمنٹ میں، اس ماحول میں اور آج کے ماحول میں فرق ہے، فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرمایا ایک تو بات یہ کہ اس وقت میرے نانا کے سامنے مشرکین تھے، میرے سامنے تو میرے اپنے کلمہ گو ہیں، ایک فرق تو یہ۔ دوسرا فرق یہ کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہ تھی، اسلام کا آغاز ہو رہا تھا، اسلام کا آغاز ہو رہا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہ تھی کہ مشرکین کا سر نیزے پہ پہنچ جائے، ان کی گردنیں اتار کر اسلام کو زندہ کیا جائے اور بلند کیا جائے۔ اس وقت منشا اللہ اور اس کے رسول کی یہ تھی، لیکن آج اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہ ہے کہ حسین اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی سر دے کر اپنے نانا کی امت کو قیامت تک کے لیے یزیدیوں سے پاک کر دے۔ اب یہ کرامت دکھا سکتے تھے، صرف آپ اشارہ لگتا آپ کو، یزیدی فوج برباد ہو سکتا تھا نا، اختیارات تو ملے ہوئے تھے، لیکن میرے امام کو پتا تھا، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ آج اگر میں کرامت کا سہارا لے کر اگر جنگ جیت بھی لوں تو پھر کسی نہ کسی وقت میں دوسری صدی ہجری میں، تیسری میں، چوتھی میں، آٹھویں میں، دسویں میں کوئی نہ کوئی یزید پھر سر اٹھا لے گا، اور یزید تو آ جائے گا، حسین کہاں سے آئے گا؟ حسین کہاں سے آئے گا؟ لہذا بہتر ہے کہ آج ہی اس مسئلے کو ختم کر دیا جائے۔ اختیارات ہونے کے باوجود اپنے اختیارات استعمال نہیں کیے آپ نے۔ آپ کہیں گے جی اختیارات کیسے تھے؟ اب یہ سوال سے سوال نکلتے آ رہے ہیں، اختیارات کیسے تھے؟ ہاں میں بتاتا ہوں کہ اختیارات کیسے تھے۔ یاد رکھنا کہ کوئی بھی درخت ہے، آپ اس کو اس کے پھل سے پہچان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں نا۔ آموں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، درخت ہے آم کا، آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ لنگڑا ہے، یہ چوسا ہے، یہ انور اٹول ہے، یہ فلاں نسل کا آم ہے، لیکن جب اس کا پھل آئے گا اس کو دیکھ کر آپ جان جائیں گے کہ ہاں یہ تو انور اٹول ہے، یہ چوسا ہے۔ پتا چلا کہ درخت اپنے